کیا کردار کے بغیر زبانی دعویٰ کافی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے شیعوں کے صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا: اے جابر، آیا کسی شخص کا اتنا کہنا کافی ہے کہ میں علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں اور مجھے ان کی ولایت حاصل ہے، اس دعوے کے باوجود عملی طور پر اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا؟ اگر کسی نے کہا کہ بے شک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہیں اور میں شیعہ محمد ہوں، اس دعوے کا جواب یہ ہے کہ خود پیغمبر خدا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی پیروی کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ تعجب ہے کہ باوجود دعوی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت طیبہ کی مطابقت نہیں رکھتے اور نہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ فقط دعوی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور کسی کے درمیان رشتہ داری نہیں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اور عزیز ترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور سب سے زیادہ عمل کرتا ہو۔ عمل ہی سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ فرمائش سے پیوستہ فرمایا: اے جابر، خدا کی قسم، قرب الہی بغیر اس کی اطاعت کے کسی طرح نصیب نہیں ہوتا۔ جب ہمارے شیعوں کے پاس اطاعت و عمل نہ ہو، اس کو بے قصور ٹھہرا کر جہنم سے آزادی کا ہمارے پاس کوئی حکم نامہ نہیں۔ فقط یہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں بارگاہ الہی میں قابل سماعت دلیل نہیں ہے۔ اگر خدا چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے یہ وعدہ نہیں ہے مدعی تشیع کو بخش دیں گے۔ معیار اطاعت و عمل ہے، پس جو کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو وہی ہمارا ولی اور دوستدار ہے، جو معصیت کار ہو اور ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت سوائے تقوی اور عمل کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ تقوی کی اقسام کے متعلق علامہ مجلسی کی رائے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی 4 قسمیں ہیں: ورع تابعین، جس سے مراد محرمات سے پرہیز کرنا ہے، ورع صالحین یعنی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا تاکہ حرام سے آلودہ نہ ہو، ورع متقین، جس سے مقصد مباح چیزوں کو ترک کرنا ہے تاکہ حرام چیزوں میں مبتلا نہ ہو، مثلا لوگوں کے حالات نہ پوچھنا اس خوف سے کہ مبادا غیبت کے مرتکب ہو جائیں گے، ورع سالکین یعنی غیر خدا سے منہ پھیر لو اور اس ڈر سے کہ قیمتی عمر بیہودہ کاموں میں صرف ہو جائے اگرچہ حرام کے ارتکاب کا اسے اندیشہ بھی نہ ہو۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام اور برادران اہل تسنن کی بہت سی روایتوں سے بشارت ملی ہے کہ جس سے ایماندار لوگوں کی امید کو تقویت ملی ہے۔ اس محبت کی برکت سے خواہش پرستی اور شیطان کی پیروی سے مکمل دوری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے کسی بزرگ ہستی سے دوستی کو، اس دوستی کا لازمہ یہ ہے کہ محبوب دوستوں سے دوستی برقرار رکھیں اور دشمنوں سے دشمنی، شیطان کی دوستی، خواہشات نفسانی کی پیروی اللہ تعالیٰ بندگی اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ دوستداران علی علیہ السلام ان کی محبت کی برکت سے شیطان کی راہ سے دور رہیں گے، لہٰذا معلوم ہو کہ محبت بھی ولایت کی طرح معصیت سے برات کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس ایک حقیقی اور سچا محب بنے تو پھر خواہشات نفسانی کے گروہ نہیں گمتا۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے چند مختصر احادیث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ محبت انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ محبت انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: خداوند تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کو جس شخص کے دل میں جگہ دی ہے، اس کے قدم میں معصیت سے لغزش نہیں آتی، بلکہ اللہ اسے بچا کر اس میں ثابت قدمی پیدا کرتا ہے اور دوسرے اٹھنے والے قدم کو بھی استحکام بخشتا ہے۔ جناب جابر انصاری کی وصیت ہے۔ حضرت جابر انصاری نے اپنی وصیت میں عطیہ کوفی سے کہا: اگر اہل بیت علیہ السلام اجمعین کے دوستوں کا پہلا قدم گناہوں کی کثرت کے سبب لڑکھڑا گیا تو ان حضرات کی محبت کی وجہ سے دوسرا قدم جمانے کی سکت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دوستداروں کے لیے فرشتوں کی استغفار۔ بہت سی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دوستداران اہل بیت علیہ السلام کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، چنانچہ بہار الانوار میں اہل سنت والجماعت سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے نور سے 70,000 فرشتے پیدا کیے ہیں، یہ ملائکہ ان پر ان کے دوستوں کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو جلا ڈالتی ہے، اس بارے میں صراحتاً روایت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی دوستی گناہوں کو فنا کر دیتی ہے، چنانچہ بہار الانوار میں ابن عباس نے یہ روایت حضرت رسول خدا علیہ السلام سے نقل کی ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت دل کی سیاہی کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے چاند رات
تاریخ کے اندھیرے کو قیامت کے دن مغفرت ان کی محبت کے صلے میں ملے گی، نہ کہ اطاعت اور عبادت کے عوض، مگر اس محبت کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے غفور رحیم کی امید بھی دل میں ہونی چاہیے، یعنی محبت سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے۔ پریشانیاں اور بلائیں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس بارے میں روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کے گناہگار دوستوں کو دنیا میں گناہوں بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو جان کنی کی سختی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ ہیں تو برزخ سے لے کر محشر تک کے عذاب سے پاک کر دیتا ہے۔ بالفرض وہ اس قدر گناہگار ہے کہ میدان حشر تک کثرت سے گناہ باقی ہوں، معاف نہیں ہوتے ہوں تو جہنم کی آگ سے معذب ہوگا اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کے بعد نکالا جائے گا۔ وہ شخص جس کے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام اور ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، چونکہ ہمیشہ کا عذاب کفار اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام اور علیہ اجمعین کے لیے مخصوص ہے۔ محبت کے انداز سے فیض حاصل کرنا ہے۔ سہن اس نکتے کی یاد دہانی بھی کی جاتی ہے کہ عذاب الہی میں کم یا زیادہ مدت گرفتار رہنے کا دار و مدار محبت اہل بیت علیہ السلام کی شدت اور ذوف کی بنا پر ہے۔ محبت زیادہ ہو تو شفاعت بھی جلد ہوگی، بلکہ سکرات موت کے وقت اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ چنانچہ جناب سعید حمیری نے صواحِ عمری میں لکھا ہے کہ سید اسماعیل حمیری شاعر اہل بیت علیہ السلام تھے۔ 173 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت علی علیہ السلام کی ہر ایک فضیلت کے بارے میں ایک قصیدہ انشا فرمایا۔ ان کو کسی مجلس میں اس وقت تک سکون قرار نہیں ملتا تھا جب تک وہ اپنے قصائد میں سے کوئی قصیدہ پڑھ کر نہ سنا دیں۔ ان بزرگوار کی رحلت کے وقت بڑی کرامت ظاہر ہوئی، چنانچہ شیعہ و سنی کتاب مسن غدیر جلد سوم، کتاب الغانی، مناقب سروری، کشف الغمہ، امالی شیخ صدوق، بشارت المصطفیٰ اور رجال کشی میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یوں ہے: سید صاحب کی وفات کے وقت شیعہ مذہب کے مخالفین کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ سید صاحب خوبصورت آدمی تھے اور سرخ و سفید چہرہ رکھتے تھے، بار بار اور کثرت سے افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ اسی اثنا میں ان کے چہرے پر روشنی کی طرح ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے پھیلنے لگا، یہاں تک کہ سارا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا۔ مخالفین خوش ہونے لگے کہ ملامت چمیگویاں گرنے لگے۔ سید پر خاموشی اور بے ہوشی طاری تھی۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو آنکھیں کھولی، نجف اشرف کی سمت روح کر کے فریاد کی: یا امیر المومنین، اے بیچاروں کے مرکز، امید کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 بار اس جملے کی تکرار کی۔ اتنے میں خدا کی قسم ایک نور ان کی پیشانی پر ظاہر ہوا جو آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ چہرہ مبارک 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ سید نے ہنستے ہوئے خوشی میں فی البحر یہ شعر کہے: جھوٹ کہا ہے ایسا گمان کرنے والوں نے کہ علی علیہ السلام اپنے دوست کو سختی سے نجات نہیں دے سکتے۔ میرے پروردگار کی قسم میں دہشت میں داخل ہوا ہوں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ پس تمہیں بشارت ہو اے دوستداران علی علیہ السلام جو مرتے دم تک حضرت علی علیہ السلام کا دوستدار ہیں۔ اس کے آپ علیہ السلام کے 11 فرزند یکے بعد دیگرے جو امامت کے جملہ اوصاف رکھتے ہیں ان کی محبت کریں۔ ان 4 اشعار کے بعد اللہ کی وحدانیت، پیغمبر خدا علیہ السلام کی رسالت، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا زبان سے اقرار کیا، آنکھیں بند کی اور دنیا سے سدھار گئے۔ خواہشات محبت کی راہ میں رکاوٹ: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی مال اور دولت سے زیادہ محبت اور خواہشات نفسانی کی ہیجان سے آل محمد علیہ السلام کی محبت دل میں نہ ہونے، اگر ہے تو کمی کی بنا پر لوگ مرتے وقت اہل بیت علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں۔ جس چیز کی محبت میں وہ سرشار ہوتے ہیں موت کے وقت صرف وہی نظر آتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، ان کا یہاں ذکر کرنا موضوع سے علیحدہ اور طوالت کا باعث ہوگا، اس لیے مختصر گزارش پر اکتفا کی جاتی ہے۔ سودا خوش است کہ یکجا کن کسی، اس مصرے سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت علیہ السلام پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت کو دل سے نکال دیں اور ہر گناہ سے خصوصاً گناہ کبیرہ سے اجتناب کریں تاکہ انشاءاللہ برے انجام سے محفوظ رہیں، نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض دوستوں کے نام پر خط لکھا: اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر و عاقبت بہترین اعمال و حالات کے ساتھ انجام پائے، اسی حالت میں روح قبض ہو تو اللہ تعالیٰ کو کما حقہ بزرگ جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں صرف کر دو، خداوند تعالیٰ کی عنایات کا غلط فائدہ اٹھا کر مغرور ہو جاؤ، یعنی نعمت خداوندی کو معصیت کی راہ میں نہ صرف کرو۔ وہ ہر اس شخص کی عزت کرو جو ہم اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرتا رہتا ہے یا ہماری دوستی کا اظہار کرتا ہے، اس سے واسطہ نہیں کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ تم کو اپنی نیت کا اچھا صلہ اور اس کو اپنے جھوٹ کا گناہ سزا ضرور ملے گی۔ گناہ کی تاریکی اور توبہ کا نور: امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر صافی میں
فرماتے ہیں اس قول خدا کی تفسیر کے بارے میں، خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ امام جب صادق علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے توبہ اور مغفرت کے نور کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ہر ایک امام عادل اور اللہ کی طرف سے منصوب پیشواؤں یعنی 12 امام علیہ السلام کی ولایت حاصل ہے۔ اس آیت کے آخری حصے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سر پر شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے آیت شریفہ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں، جو لوگ نور اسلام پر تھے اس کے بعد ایک ظالم و ناحق پیشواؤں کی پیروی کرتے رہے جو کہ منسوب من اللہ نہیں تھے، اس لیے نور اسلام سے کفر کی تاریکیوں کی طرف نکل گئے، بس اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ ان کے لیے واجب قرار دے دی۔ کبیرہ اور صغیرہ کے معنی گزشتہ مطالب سے یہ واضح ہوا کہ گناہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کے خاص اور اس کے ترک یا مرتکب ہونے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ معلوم ہوئے۔ اب ہم گناہ کبیرہ سے مراد ان کی تعداد بیان کریں گے۔ اس موضوع پر علماء اکرام کے اقوال ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان تمام اختلافات اور اعتراضات کو بیان کرنے میں اس کتاب کی شکل ہی بدل جائے گی۔ چونکہ ہماری غرض اختصار اور عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لہذا تفصیل کے خواہشمند حضرات کتاب شرح کافی اور بین الشیخ بہائی کی طرف رجوع کریں۔ اس مسئلے میں علامہ اکرام مراجع تقلید کی تحقیق کے مطابق مسند و جامع قول وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام، آیا فقی اہل بیت علیہ السلام آیت اللہ عظمیٰ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی تابصرہ نے باب شرائط امام جماعت میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم اسی بار اکتفا کرتے ہوئے سید موصوف کے فرمودات کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے گناہ کبیرہ کے تعین کے 4 طریقے اس طرح بتائے ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو قرآن و حدیث میں صریحاً کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے گناہوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہے جن کی اہل بیت علیہ السلام، عصمت علیہ السلام کی احادیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ ان روایت کی تشریح و تجربہ کرتے ہیں۔ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو قرآن مجید سنت معتبرہ میں جس کے مرتکب شخص کے لیے واضح طور پر جہنم کی وعید دی گئی ہو، یا کہ واضح طور پر قرآن و حدیث میں آتش جہنم کا وعدہ ذکر نہیں مگر ضمن مذکور ہے۔ مثلاً قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر کے ذمے سے بری ہوتا ہے۔ اس روایت میں اشارتاً آتش جہنم کا وعدہ ہے مگر واضح الفاظ میں ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں سے اس مبہم نکات کی وضاحت کے لیے روشن دلیلیں ملتی ہیں، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر خدا تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ روایت صحیحاً جو امام زادہ عبدالعظیم حسنہ سے منقول ہے آگے ذکر ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب الہی کا وعدہ خواہ قرآن میں ہو یا سنت اخبار میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ہر وہ گناہ جو قرآن سنت اور معتبر کی روح سے مسلمہ طور پر گناہ کبیرہ ہو، اگر اس کے مقابل کوئی دوسرا گناہ اس سے زیادہ بڑا شمار کریں تو وہ بھی گناہ ہے۔ مثلاً قتل نفس گناہ کبیرہ میں سے ہے، قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابن محبوب کی صحیح حدیث میں نفس محترم کا قتل واضح عبارت میں گناہ کبیرہ محسوب کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں قاتل کے لیے عذاب کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ پس اگر قرآن پاک میں یا ایسی سنت جسے معتبر سمجھا جائے اس کے لیے معنی یہ واضح ہو جاتے ہیں کہ فلاں گناہ قتل نفس سے بڑا گناہ ہے، اس صورت میں وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہوگا۔ مثلاً فتنہ انگیزی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وہ قتل نفس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں یقین پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ بھی گناہ کبیرہ میں محسوب ہے۔ کبیرہ وہ گناہ ہے جو دیندار اور شریعت پسند افراد کے نزدیک بڑا گناہ ہو۔ اسی طرح یہ یقین حاصل ہو جائے کہ فلاں شخص گناہ اس وقت لے کر زمانہ معصوم علیہ السلام تک ہمارے مسلسل گناہ کبیرہ شمار کرتے آئے ہیں، جیسا کہ عقلاً اور مثلاً جانتے ہوئے خانہ خدا کی بے حرمتی کے قصد سے مسجد نجس کرنا یا نعوذ باللہ قرآن مجید دور پھینک دینا وغیرہ وغیرہ گناہ کبیرہ شمار ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے تعین کرنے کے 4 طریقے ہیں جیسا کہ سید نے فرمایا بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلی قسم وہ گناہ کبیرہ ہے جن کے بارے میں نص موجود ہے۔ باقی 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کبیرہ ہونا ثابت ہو اس کی تفصیل دلیل میں بیان کی جاتی ہے۔ باقی 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کبیرہ ہونا ثابت ہو اس کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ مذکورہ 4 طریقوں سے متعلق عروۃ الوثقیٰ کی اصل عبارت: کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو قرآن و سنت میں صریحاً کبیرہ ثابت ہو چکا ہو۔ اس قسم کے گناہ کبیرہ کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، ہر ایک کا ذکر اپنے موضوع کے تحت ہوگا۔ یا کبیرہ وہ گناہ ہے اور قرآن سنت معتبرہ میں جس کے مرتکب شخص کے لیے واضح طور پر ضمن وعید دی گئی ہو،
یا ہر وہ گناہ جو قرآن مجید یا سنت معتبر میں کسی ایک گناہ کو سرہن دوسرے گناہ سے بڑا شمار کیا گیا ہو یا جس پر آتش جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو، یا کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جسے اہل شر بڑا گناہ محسوب کریں۔ اب ہم تبرکن گناہ کبیرہ کے مدراک اور ان سے متعلق روایات نقل کرتے ہیں۔ ہر ایک کی تشریح اپنی جگہ تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ پہلی روایت ہے، صدوق نے عیون اخبار میں امام زادہ حضرت عبدالعظیم ابن عبد الحسنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابو جعفر ثانی محمد تقی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عمرو بن عبید حضرت ابی عبداللہ جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ سلام کر کے بیٹھ گئے تو عمرو بن عبید نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ اور بے حیاؤں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ عرض کیا کہ کتاب خدا سے گناہ کبیرہ جاننا اور اخذ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے عمرو، تمام گناہ کبیرہ میں سے بزرگ ترین گناہ اللہ تعالیٰ کا شرک قرار دینا ہے، جیسے کہ خود فرمایا، یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بحشت کو حرام کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے سوائے گروہ کافروں کے اور کوئی ناامید نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی ناگہانی انتقام و قہر سے نہ ڈرنا گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ خدا بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، یاد رکھو صرف خدا کے وہاں سے صرف گاٹا اٹھانے والے وہی نہ ڈر ہو بیٹھے ہو۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک آگ کے والدین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یعنی اپنے ماں باپ کے حق میں سعادت مند تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ یہاں ماں باپ کے نافرمان کو سرکش و شقی فرمایا۔ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ حرام ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی جان بوجھ کر مارے اس کا کوئی کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنے غضب ڈھایا اور لعنت کی ہے، اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔ کسی پاک دامن مرد یا عورت کو زنا یا لواط کی طرف نسبت دینا گناہ کبیرہ ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور مال یتیم کھانا گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ خداوند متعال نے فرمایا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10۔ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر کھا جایا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں، عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 16۔ جہاد میں پیش قدمی کرنے کے بجائے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رہے اس شخص کے سوا جو لڑائی میں کترائے یا کسی جماعت کے پاس جا کر جو شخص بھی اس دن کفار کی طرف سے اپنی پیٹھ پھیرے گا، وہ یقینی ہر پھر کے خدا کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ اکیلا برا ٹھکانہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک سود خوری ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے اپنی لپیٹ میں مخبوط الخواص بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے اس کے قائل ہو گئے، جیسا کہ بکری کا معاملہ ویسے ہی سود کا معاملہ، حالانکہ بکری کو خدا تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام۔ وہ سحر و جادو گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ یقیناً جان چکے تھے کہ وہ شخص ان جادو کی برائیوں کا خریدار ہوا اور آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش کچھ سمجھتے ہوتے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک زنا ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 68 سے 69، اور جو لوگ خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام قرار دیا اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 77۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک یمن غموس جھوٹی قسم ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسمیں جو خدا سے کی تھیں ان کے بارے تھوڑا دینوی اور معاوضہ لیتے تھے، انہیں لوگوں کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، قیامت کے دن خدا اس سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہوگی، نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن گناہوں کے بارے میں نحوس سرہن موجود ہے ان میں سے ایک غلول خیانت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر
161 سے 162 کسی نبی کے ہرگز یہ شایع نشان نہیں کہ وہ خیانت کرے، جو خیانت کرے گا وہ چیز خیانت کی ہے، قیامت کے دن وہی چیز بائینہ خدا کے سامنے لانی ہوگی، اور پھر جو شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی، بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہوگا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ واجب زکوٰۃ کو روکنا گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جو جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو، تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو چھپائے گا وہ بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، تم لوگ جو کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ اور شراب خوری گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے منع فرمایا، جیسے کہ بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، اے رسول تم سے لوگ شراب جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، کچھ فائدہ بھی نہیں ان کے فائدے سے، ان کا گناہ بڑا ہوا ہے، اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، یا بعض ضروریات دین جو کہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں عمدن ترک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، چونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو یقیناً خداوند تعالیٰ اس کے رسول کی امان سے خارج ہے۔